بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاؤنج میں خوش آمدید۔ جس موضوع پہ ہم نے بات شروع کی تھی اور آج تیسرا دن ہے، موضوع تو اتنا بڑا ہے کہ جتنی بھی میں کوشش کروں شاید یہ بات کبھی ختم نہ ہو، مگر پھر بھی کوشش کریں گے کہ آج ہم ایک چیز کر سکیں جسے کلوزنگ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص یا کوئی خاندان متاثر ہوتا ہے کسی بھی حادثے کی وجہ سے، تو ان کے دل پر یا روح پر جو بھی آپ سمجھے زخم لگتے ہیں۔ ان زخم کو پہلے ہم نے مرہم رکھنا ہوتا اور پھر اس کو زندگی میں واپس لانا ہوتا ہے تاکہ وہ زندگی پھر سے نارمل وے میں گزار سکے۔ اس کو کلوزنگ کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس بچی رات کو سونے لگی، اس کی ماں اس کے کمرے میں گئی، اس کو پیار کیا، گڈ نائٹ کہا اور لائٹ آف کی اور دروازہ بند کر رہی تھی کمرے کا۔ تو بچی نے کہا ماں دروازہ بند مت کرو، لاؤنج میں لائٹ جل رہی تھی۔ تو ماں نے پوچھا اس لیے نہ کروں کہ لائٹ اندر جا سکے یا روشنی آ سکے لاؤنج کی تمہارے کمرے میں؟ اس نے کہا نہیں ماں، دروازہ اس لیے بند نہ کرو یا دروازہ اس لیے کھلا رکھو کہ اندھیرا میرے کمرے کا باہر جا سکے۔ بظاہر تو بات سیم ہے کہ روشنی اندر آ سکے یا اندھیرا باہر جا سکے، مگر اس بچی کی بات میں جو غور کرنے والی شے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کسی شخص کو، کسی فیملی کو کسی دکھ کا، کسی غم کا، کسی رنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے دل کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے اس اندھیرے کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں ان کی زندگیوں کو، ان کے دل کو، ان کے ذہنوں کو کھولنا ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت ساری باتیں ہم نے کی، اس میں ہم نے شیئرنگ کی بات بھی کی۔ ہم نے کل یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ایسا خاندان ہے جس کے ساتھ کوئی سانحہ ہوا ہے، دکھ ہوا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ جو بھی چاہیں کہنا وہ آپ اس سے سنیں۔ یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر۔ اور اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور لسننگ اگین ایک ایبلٹی ہے، ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ شخص جو بھی کہہ رہا ہے اپنے غم کو جس طرح بیان کرتا ہے، اس حادثے کو جس طرح بیان کرتا ہے، جس کو اس نے کھویا ہے، جو ہستی چلی گئی ہے اس کی زندگی میں سے، اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا، کتنی رفاقت تھی، کتنی محبت تھی، کتنی پیار تھی، کتنی دوستی تھی، وہ باتیں چھوٹی بڑی زندگی کی وہ شخص کہے گا، جتنا کہے گا آپ سے، جتنا شیئر کرے گا، اس کا غم کم ہوتا جائے گا۔ آج ہم مزید اس پہ بات کریں گے کہ اور کیا کیا ہمیں کرنا ہے۔ بحیثیت ایک انسان، ایک معاشرے میں رہنے والا فرد، ایک پاکستانی، ہمارے اطراف میں بھائی بہن بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے دکھ اور بہت بڑے بڑے غم آئے۔ میں کس کی ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ واقعی یہ تو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا بعض دفعہ کہ کسی کو دلاسا دیں تو کیسے دیں۔ ایک موبائل چھیننے کے لیے، پرس چھیننے کے لیے گولی مار دی گئی، مارنے والا چھین کر چلا گیا، پتہ نہیں اس کا ضمیر زندہ ہے یا مر چکا ہے، وہ تو جواب دے گا جب دے گا، مگر جو بچہ مر گیا روڈ کے اوپر، اس کے فیملی کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے والدین کو کیا جواب دے گا یہ معاشرہ؟ میں اور آپ کس طرح دلاسا دیں گے؟ اگر تو کوئی کمانے والا تھا تو اس خاندان کی کفالت کون کرے گا؟ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے جواب شاید ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ایک چیز ہمارے پاس ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی کسی کو رنجیدہ، غمزدہ، دکھ میں دیکھیں تو جو بھی ہمیں اللہ نے وسائل دیے ہیں، ہمیں زبان دی ہے بات کرنے کے لیے، ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے کسی کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے، ہاتھ پیر دیے ہیں، جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم اس وسائل کو استعمال کر کے اگر اس شخص کی زندگی کو بہتر کر سکیں اور اسے زندگی میں واپس لا سکیں تو میرے خیال میں اس دنیا میں آنے کا مقصد جو کہ بندگی ہے، وہ بندگی کا ایک بہت بڑا حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ابھی عروج آنے والی ہے، اس سبجیکٹ کو آگے لے کے چلیں گے، اور آج پلیز مجھے کال کر کے بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا شیئرنگ کر سکتے ہیں، آپ کس طرح کسی کی مدد یا معاونت کر سکتے ہیں۔ کہیں مت جائیں گا، یہ گئے اور یوں آئیں۔